مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر کاظم علی خان صاحب ابن جناب ذکی علی خان صاحب کی روح پرفتوح کو ثواب ایصال فرما. سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنورهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق. صلوات پر محمد برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل لکھنؤ، تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے. 1400 سال سے یہ آواز دی جا رہی ہے، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. عمل خیر کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، پروگریس کی طرف آؤ، ڈیولپمنٹ کی طرف آؤ، ارتقاء کی طرف آؤ. تو اگر ہم ارتقاء تک نہیں پہنچے ہیں، اگر ہم فلاح تک نہیں پہنچے ہیں، اگر ہم ترقی تک اور ڈیولپمنٹ تک نہیں پہنچے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے شعور کو آمادہ نہیں کیا کہ ہم فلاح کی طرف پیش قدمی کر سکیں. ضرورت اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی روحوں کو، اپنے ذہنوں کو اور اپنے قلوب کو آمادہ کر لیں کہ ہم فلاح کی طرف بڑھیں، کامیابی کی طرف بڑھیں. اس لیے کیونکہ جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے. اگر ہم معصومین کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب آخری حجت ظہور فرمائے گا. اور اس کے بعد عباس کے علم کو خانہ کعبہ پہ گاڑ کر کہے گا کہ اے لوگوں فلاح کی طرف آؤ. اس لیے اب ہم کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اپنے شعور کو، اپنی روح کو، اپنے دلوں کو، اپنے جسموں کو، کہ فلاح کی طرف بڑھیں. کیونکہ ایک حدیث، ایک روایت میں نے پڑھی مولا کائنات سے کہ جب کسی نے پوچھا مولا ایک ایسی حتمی دلیل، ایک ایسا لاسٹ سمٹم بتائے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آخری حجت ظہور فرمانے والے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ عرب میں ایک انقلاب پیدا ہوا ہے جس کی شروعات مصر سے ہوئی ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب ہمارا آخری حجت ظہور فرمائے گا. اور اگر یہ وہی انقلاب ہے جس کی طرف مولا نے اشارہ کیا ہے تو پھر مومنوں مبارکباد ہے اس قوم کے لیے کہ جنہوں نے اپنے شعور کو اور اپنے دلوں کو پاک کیا اور فلاح پا گئے. کیونکہ امام انہی کو چنیں گے جن کے ضمیر، جن کی روحیں، جن کے جسم، جن کے قلوب پاک و پاکیزہ ہوں گے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دلوں کو پاک کیا، جس نے اپنی روحوں کو پاک کیا. ہمارے ائمہ نے فلاح کی طرف بلایا، ہمارے دین نے فلاح کی طرف بلایا، پروگریس کی طرف بلایا، ڈیولپمنٹ کی طرف بلایا. صرف شعوری فلاح نہیں، صرف روحانی فلاح نہیں، بلکہ جسمانی فلاح، اکانومیکل فلاح، سوشل فلاح، پولیٹیکل فلاح، اوور آل ڈیولپمنٹ کی طرف.
ارتقاء کی طرف دین نے، ریلیجن نے ہم کو آواز دی ہے کہ ہم پیش قدمی کریں، آگے بڑھیں اوور آل ڈیولپمنٹ کی طرف، سماجی ڈیولپمنٹ، اکانومیکل ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ، مورل ڈیولپمنٹ۔ یہ ہے تصور فلاح دین اسلام میں۔ کسی ایک چیز کو فلاح نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو اصل فلاح ہے، جو اصل کامیابی ہے، وہ روح کی کامیابی ہے، وہ قلب کی کامیابی ہے کہ ہم اپنی روح کو پاک کریں، اپنے قلوب کو پاک کریں، کیونکہ جتنا دل پاک و پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا، نور الہی کی تجلیاں اس میں منعکس ہوتی چلی جائیں گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہمارے دین نے ہمیں فلاح کی طرف آواز دی، کامیابی کی طرف آؤ، اور ایسے اصول بیان کیے، مقدس، چمکدار، متحرک پرنسپلز دیے، لاز دیے کہ سماج ارتقاء حاصل کرے اور فلاح، کامیابی اور کامرانی کی منزلیں پاتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین اسلام نے ہمیں فقر و فاقے کی تاکید کی ہے، نہیں، آگے بڑھو، دولت حاصل کرو، دنیا کے خزانے مومنوں مسلمانوں تمہارے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پہلا حق ان چیزوں پر تمہارا ہے کہ تمہارے تصرف کا قدم کائنات کی ہر نعمت کے اوپر ہو۔ تم جو پوشیدہ رموز ہیں ان کے شفاعت کرتے چلے جاؤ، ڈسکلوز کرتے چلے جاؤ، جو کائنات کے ہڈن سیکریٹس ہیں تم ان تک رسائی حاصل کر سکو۔ یہ مسلمان کا پہلا حق ہے کہ مسلمان چھپے ہوئے رموز اور چھپے ہوئے خزانوں پر اپنے تصرف کا قدم رکھے۔ توجہ ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ ائمہ کرتے کیا تھے، ان کا کام کیا تھا؟ کیا خالی درس و تدریس کرتے تھے؟ کیا خالی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ ائمہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ توجہ ہے؟ سب سے بڑا کاروبار اگر عرب میں کسی کا تھا تو وہ ملکۃ العرب کا تھا۔ رسول اسلام نے جب تک اعلان رسالت نہیں کیا، کاروبار کرتے رہے، بزنس کرتے رہے، رزق حلال کماتے رہے۔ حضرت ابو طالب فقر و فاقے میں زندگی بسر نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ آپ کا کھالوں کا کاروبار تھا، جانوروں کی کھالوں کا کاروبار تھا، اور اسی کاروبار کو مولا کائنات نے آگے بڑھایا۔ کھالوں کے کاروبار کو مولا کائنات نے آگے بڑھا۔ یہ جو 25 برس کے سکوت کا دور، اس میں مولا نے کیا کیا؟ اس میں مولا کائنات نے 2 بڑے ایسے باغ لگائے، بہت بڑے، کہ جسے ایک کو منبع کہا جاتا ہے، ایک کو وادی القرى کہا جاتا ہے۔ علماء کرام یہاں پر تشریف فرما۔ منبع مولا کائنات کا ذاتی فارم ہاؤس کہ جس میں 170 پانی کے چشمے پھوٹتے تھے، اور جب مولا کائنات خلیفہ بنے اس وقت اپنا حصہ بیت المال سے نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ کا اناج آپ کے ذاتی فارم ہاؤس منبع سے آیا کرتا تھا۔ توجہ ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مولا نے خالی جو ہے وہ صرف منبر کے اوپر اور محراب کے اندر، نہیں، جس دن اپنی زرہ بیچی ہے 40,000 درہم صدقہ دیا تھا میرے مولا نے۔ جس دن اپنی زرہ بیچی ہے وہ اور بات ہے کہ اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے تھے، سارا مال مستحقین تک پہنچا دیا کرتے تھے، اور بلکہ عدل سے آگے بڑھ کر احسان کی منزلوں پر سب کچھ لٹا دیتے تھے انسانیت کے لیے۔ کیونکہ جب آپ کی دریائے سخاوت کا رخ بہتا تھا تو اس طرف نہیں جہاں مسلمان ہے، بلکہ وہاں جہاں زندگی ہے، جہاں حیات ہے، جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو نیکی عمل ہے، رد عمل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ نیکی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ نیکی کروں گا، نہیں، تم سر پہ شربت لگاؤ گے، میں شربت کا جام تم کو پلاؤں گا۔
اتنے بڑے دو باغ مولا نے لگائے، وادی القرا کا باغ جسے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے کہ اس کی جتنی بھی انکم ہوگی، جتنی بھی آمدنی ہوگی، وہ مسلمین کے فلاح اور بہبود کے لیے خرچ ہوگی۔ اور جو منبع آپ کا ذاتی فارم تھا جس میں 170 پانی کے چشمے تھے، اس کا جتنا بھی آمدنی ہوگی وہ آل فاطمہ کے نام وقف کر دی۔ یہ وقف نامہ اصول کافی میں موجود ہے۔ مولا کائنات نے جو وقف کیا، اور جب مدینے میں انقلاب آیا ہے، جب مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، تو آل رسول اسی فارم ہاؤس میں جا کر آل رسول نے پناہ لی تھی، جو مولا کائنات کا ذاتی فارم تھا، ذاتی باغ تھا، اسے منبع کہا جاتا تھا۔ تو مولا کائنات نے، ہمارے ائمہ نے تجارت بھی کی ہے، اور ہاں نوکریاں بھی کر کے بتا دیا کہ دیکھو نوکری کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، نوکری کرا کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ میں تو یہودی کے باغ میں پانی دیتا ہوں۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ مولا کائنات نے جس قوم کو پیس کے رکھ دیا ہو، جن کی شہرت کاٹ کے رکھ دی ہو، اس میں ملازمت کے لیے چنا بھی تو مولا کائنات کو۔ میں نے اپنے تخیلات میں کسی یہودی سے پوچھا کہ اے یہودی، جس نے تمہارے سارے قلعوں کو فتح کیا، تم نے اگر ملازمت کے لیے منتخب کیا تو مولا علی کو کیا؟ تو یہودی نے کہا میرے تصورات میں کہ علی سے بڑھ کر کوئی ایماندار لے کے تو آؤ۔ علی سے زیادہ ایماندار لے کے تو آؤ۔ تو مسلمانوں، ہم نے اس رسول کا کلمہ پڑھا ہے جو امین تھا، جو صادق تھا، اور ہمارے لیے فلاح کی بات ہوگی کہ کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو صادق تھا، امین تھا۔ اگر اس نبی نے اس عرب کے گندے سماج میں صادق اور امین ہونے کی سند لے لی ہے، تو پھر مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ آج کے اس دور میں ایسی سند لے لو سماج سے کہ یہ کہے کہ دیکھو مسلمان ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، یہ سچے ہوا کرتے ہیں، صادق ہوا کرتے ہیں، امین ہوا کرتے ہیں، امانت دار ہوا کرتے ہیں۔ اگر تعارف کرانا ہے اس مکتب کا، فلاح پانی ہے، فلاح اگر پانی ہے تو پھر عزت کرو اس رسول کی، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَّرُوهُ، اس رسول کی عزت کرو، اولئک هم المفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تم فلاح پا سکو۔ عزت کرنا کیا ہے؟ نبی کی عزت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، نبی کی نصرت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن نے کیوں کہا نبی کی عزت؟ اگر کوئی نبی کی عزت نہ کرے تو فلاح نہیں پا سکتا، کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد میں یہ شامل ہے کہ نبی خالی پوسٹ مین کی حیثیت نہیں رکھتا جس نے قرآن مجید کو عوام تک پہنچا دیا، بلکہ نبی ایک ایسا اقتدار اور تسلط رکھتا ہے کہ جب تک اس کی عزت نہ کرو گے دین اور ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تم کوئی بھی گناہ کر لو، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کرو، جو تم نے نیک اعمال انجام دیے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر تم نے نبوت کی بارگاہ میں اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو خبردار، اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر کیا تو تمہارے اعمالوں کو حق کر لوں گا، ضبط نہیں، حق کروں گا، ضبط نہیں کروں گا، حق کروں گا۔ جب کسٹم پر سونا پکڑا جاتا ہے تو ضبط کر لیا جاتا ہے، اور جب چرس پکڑا جاتا ہے تو حق کر لیا جاتا ہے۔ ضبط میں اور حق میں فرق یہ ہے کہ ضبط کہتے ہیں اپنی کسٹڈی میں لے لینا، اور حق کہتے ہیں جلا کے راکھ کر دینا۔
نہیں کروں گا. لگے گی لگے گی. جب اللہ نے جبرائیل کو کبھی نہیں روکا نعرہ لگانے سے تو میں زمین پر کیسے آپ کو روک سکتا ہوں؟ ایک ہی تو نعرہ بلند کیا تھا جبرائیل نے، نعرہ حیدری کے علاوہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ کسی بشر کا کلام تھوڑی نہ ہے. اس لیے کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر کسی نے اللہ کا استعمال کیا ہے تو اللہ کی ذات نے کیا ہے. لا کے ساتھ اللہ کا کوئی استعمال کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. لا کے ساتھ اگر کسی نے اللہ کا استعمال کیا ہے تو بشر نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا نبی کی قربانیوں کا اور زحمتوں کا کیا صلہ دیا جائے سوائے اس کے کہ اس کے اہل بیت نبوت سے مودت اختیار کی جائے. حکم تھوڑا دیا ہے قرآن نے، سوال کیا ہے کہ بتاؤ نبی کی قربانیوں کا صلہ کیا ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اس کے اہل بیت نبوت سے مودت رکھی جائے. حکم نہیں دیا، سوال کیا ہے. حکم دے کے سروں کو جھکایا جاتا ہے، سوال کر کے دلوں کو جھکایا جاتا ہے. سروں کو نہیں جھکایا، دلوں کو جھکایا ہے رب کریم نے. لا الہ الا اللہ، لا کے ساتھ اللہ. اسی لیے اللہ کا کلام قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی فاتح نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. اللہ کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں بہت سی سیف اللہ ایجاد ہو جائیں گی، تو پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. صلوات پڑھ دے محمد تو اگر اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو اعمال ضبط نہیں کروں گا، اعمال حق کر لوں گا.